بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے۔ یہاں کیوں پڑے ہو؟ چلو گھر۔ ابو تراب کا مطلب ویسے ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آئی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کر آئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو بہت پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور ایک اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا، ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی۔ خواہ مخواہ آپس میں تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا داماد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر فرمایا نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، پاس بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا اماں جی ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ شاید ایک آدھ دن میں اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے علی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں؟ کہا میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کی مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے گھر آنا کیسے ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا؟ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا
آج کے اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر معظم، آپ کے حکم کے بغیر کیسی چلے جاتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کیوں اہمیت نہیں دیتا؟ فرمایا، اے فاطمہ، ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کی مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرمانبرداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتائیں ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی، ایسی گود میں زینب نہ تھی تو کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا۔ دل کی دنیا میں کہا، اے میرے شہزادے، اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی، آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی۔ ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے تو پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا، لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پر بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کے گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت پہ اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسین اور حضرت حسن بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں، پہلی یہ کہ علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، 1 رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں دونوں کا پیار دینا، جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حضرت حسن اور حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا،
اماں جب ہم نے نانا کے دروازے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا، جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج جو اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، اے علی، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی تو زارو قطار رونے لگے، رو کر کہنے لگے، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پہنا سکا، نہ پلا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا تذکرہ آسمان کے ملائکہ بھی کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کر آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔